ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ ہم نے بہت بارہا افغانستان کو ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, ہم نے انگیجمنٹ کی ٹرائی کر کے دیکھ لی, لیکن ابھی جو وہ ہاسٹیلٹی ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. دیکھیں, انگیجمنٹ کے تو ہمارے یہ حال تھے کہ پی ڈی ایم کے دور میں, ون کے دور میں آپ کے فورن منسٹر نے ایک بھی ٹرپ افغانستان کا نہیں کیا تھا جب دنیا پھر رہے تھے. آج بھی آپ کے حالات یہ ہیں کہ افغانستان آپ کی ناک کے نیچے ہے. آپ خالی ہاتھ لگا کے آپ کے فورن منسٹر آ جائیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں, طالبان کو بٹھایا کس نے ہے؟ امریکہ نے دوحہ میں ان کے ساتھ ایکارڈ سائن کیا ہے. جب ایکارڈ سائن کیا ہے تو اس میں کیا گارنٹیز لی گئی تھی کہ افغانستان کی سوئل کبھی بھی کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہوگی. تو آج کیا ہمارا امریکہ سے سوال نہیں بنتا؟ کیا ڈپلومیٹکلی ہم اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ آپ انشور کریں کہ یہاں ان کی سوئل وایا انڈیا ہمارے خلاف استعمال نہ ہو؟ ہم نے وہ چینل کو ایکسرسائز ہی نہیں کیا, ہم ان چیزوں پہ جا ہی نہیں رہے. آج بھی افغانستان کو فنڈنگ کن مسلمان ممالک سے آ رہی ہے؟ کیا ہم نے ان کو انگیج کیا؟ کیا ان کے ذریعے پریشرائز کرائے؟ جس طرح جنید اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک قدم جو ہے وہ بڑھائیں گے تو ہم دو قدم بڑھائیں گے, تو واقعی میں سہیل آفریدی صاحب وہ تمام پھر کام خوش اسلوبی کے ساتھ وہ نبھا پائیں گے جو گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے؟ اب دیکھیں سہیل, دیکھیں انہیں نئے سی ایم کو یہ چیز دیکھنے چاہیے کہ ان کے رستے میں بہت ساری دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئیں. حلف کے درمیان 4 دن کا گیپ تھا. کنڈی صاحب کی پوری بھرپور کوشش رہی پر وہ کنڈی لگی نہیں, مگر اب اس سے آگے چلنا چاہیے. دیکھیں ان کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ دیکھیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اسی حد تک رکھنی چاہیے جتنی آپ میٹ ود بھی کر سکیں. آپ بہت زیادہ بھی ایکسپیکٹیشن بڑھائیں گے تو وہ بھی آپ کے پرسنلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ عمران خان کے لیے بھی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں, آپ اپنے صوبے میں بھی سٹیبلٹی لا سکتے ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈویژنز ہیں, جو گیپس تھے, جو تقسیم در تقسیم ایک نظر آ رہی تھی, وہ سب ختم ہو چکی ہے. دیکھیں جو گیپس کی آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں, وہ تو جو بیسیکلی تقسیم کی بات ہے, دیکھیں وہ تو آپ کو فوراً ہی ڈیسیپیٹ ہوتی نظر آئی کہ جب جیسے ہی سہیل آفریدی کے خلاف پریس کانفرنسز ہوئیں, وہ اس نے بہت زیادہ پی ٹی آئی کو جوڑا ہے. اور جو بیسیکلی کے پی کے میں ماحول بنا ہے وہ میرا کہتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پچھلے سال ایک میں یہ ایسا ماحول دیکھنے نہیں آیا. تو ایز ون یونٹ ہو کے سارے کام کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس اینڈ سے کوئی سہیل آفریدی کو یا پی ٹی آئی کو پرابلم آنے لگا. اور کل ملاقات وہ کر سکیں گے عمران خان صاحب سے, یا جب وہ چاہیں تو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ گنڈاپور صاحب بہت زیادہ سفر کرتے تھے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں اب وفاق ہے, وفاق کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بظاہر کہنے کو اڈیالہ پنجاب کی حدود کے اندر ہے, مگر اس کے معاملات بہت سارے اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی کنٹرول کرتے ہیں. مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملات میں ٹھہراؤ آئے, معاملات بہتری کی طرف جائیں, تو وفاق اگر اپنا رول پلے کرے گا اس میں تو ملاقات تو ان کا رائٹ ہے. اور نیازی صاحب, یہ اپریہنشنز پی ٹی آئی میں ابھی بھی پریویل کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم منتقل بھی کیا جا سکتا ہے اڈیالہ جیل سے؟ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کے نالج میں ہے, اور میرے خیال سے انہوں نے اپنی بہنوں کو کوئی انسٹرکشنز بھی اس حوالے سے دے رکھی ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جب بھی ایسا کوئی اقدام لیا گیا یا کوئی نوٹیفیکیشن سامنے آیا, اس کو تحریک انصاف چیلنج بھی کرے گی اور بھرپور طریقے سے اس کو ریزسٹ کرے گی. بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسمبلی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ہمارے ساتھ رہیے.